اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی بل الذین کفروا یکذبون واللہ عالم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ عزیز طلبہ، آج میں نے آپ کا جو درس سنا اور جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے تھے اس درس میں، ترجمہ معانی القرآن کریم جماعت ثانیہ کے طلبہ جو جڑے ہوئے تھے اور آپ سے اس سورت کا ترجمہ، اس میں جو آیتیں ہیں اس کا ترجمہ دو تین آیتیں سب بچوں سے سنا گیا۔ کچھ بچوں نے سنایا، کچھ بچے غیر حاضر تھے اور کچھ بچے جڑے نہیں تھے، بول نہیں رہے تھے۔ بہرحال آپ لوگوں نے دو تین آیتیں پڑھی، اس کا ترجمہ بھی کیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگ جڑے رہتے ہیں اور آئندہ بھی کوشش کریں کہ جب قرآن کا درس ہو، خاص کر کے قرآن کریم ہے، اللہ کی پاک کتاب ہے، اس میں اگر آپ سنیں گے، آپ جڑے رہیں گے تو جتنا وقت آپ اس کے ساتھ لگائیں گے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ دنیا کے علاوہ آخرت میں اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ تو آپ لوگ اس کے فائدے سے محروم نہ ہوئیے جتنی دیر تک آپ، اور میں پہلے کہہ دے رہا ہوں کہ جب قرآن کا درس ہو تو آپ کوشش یہ کرو کہ وضو کر لو، اس لیے کہ عظیم کتاب پڑھ رہے ہو۔ کوشش یہی ہو، میں نہیں کہتا ہوں کہ وضو کرنا واجب ہے، لیکن اگر آپ ٹھیک ہے آپ پاک صاف رہتے ہی ہو، اگر وضو کرو بہترین ڈھنگ سے، قرآن اٹھاؤ اور اس کے بعد مطالعہ کرو، جو آگے پڑھنا ہے اس کو پڑھو، جو سبق دیا گیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ سبق سنا جائے، تو اس طریقے سے قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو گے تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ سے خوش ہوگا اور آخرت میں آپ کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں بھر دے گا۔ تو ثواب سمجھ کر کے بھی قرآن کو پڑھو، اور جب قرآن کا درس شروع ہو جائے تو بالکل آپس میں بات چیت نہ کرو۔ جس طالب علم سے مدرس سوال کرے وہی طالب علم جواب دے۔ باقی لوگ اگر خالی بیٹھ کر کے سنیں، اگر بیٹھ کر کے ایئر فون لگا لیں کان میں اور ایسے ہی سنیں تو سننے پہ ان کو ثواب ملے گا، خالی قرآن سنتے رہے تب بھی ان کو ثواب ملے گا۔ اس لیے آئندہ آپ لوگ قرآن پڑھیں تو اس کا اہتمام کریں اچھے ڈھنگ سے۔ اور جو طالب علم، جو لوگ آج اس کے سبق میں نہیں جڑے تھے، جیسے مہروز، انیس وغیرہ، اور کچھ بچے ہیں، عبدالواجد یا اور کچھ بچے ایسے ہیں جو جڑے تھے، اچھی بات، اور جو نہیں جڑے تھے وہ بھی جڑیں اور تیار رہیں۔ کل کے سبق میں آپ کو پڑھایا گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا تھا فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ اور شفق کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج کے ڈوبنے کے وقت جو سورج کے ارد گرد جو زردی مائل ہوتی ہے، جو پیلا پن ہوتا ہے، اسی کو شفق کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی۔ رات ہو گئی اور تمام چیزوں کو سمیٹ لیا، رات نے تمام چیزوں کو اوجھل کر دیا، نگاہوں سے چھپا دیا، اسی کو کہتے ہیں رات اور اس کی جمع کی ہوئی چیز۔ واللیل وما وسق، اور رات اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی، یعنی اللہ چاند کی قسم کھاتا ہے اذا اتسق، جب وہ مکمل ہو جائے، جب وہ بھر جائے، جب وہ پورا ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاند جو ہے یہ 13، 14، 15، 16 وغیرہ ان راتوں میں مکمل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھاتا ہے۔ اور آگے
اللہ نے قسم کھائی چاند کی، اس کے بعد فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور با ضرور، لَتَرْكَبُنَّ یا نون تاقی ثقیلہ ہے، تم ضرور با ضرور پہنچو گے، طبقاً عن طبق، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، یعنی تم ضرور با ضرور پہنچو گے، سوار ہوگا یعنی پہنچو گے، تمہیں ایک کے بعد ایک تکلیف آتی جائے گی، ایک تکلیف سے دوسری تکلیف کی طرف، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، اور خاص کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سجدہ لکھا ہے، کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے تو سجدہ نہیں کرتے، تو ہمیں اور آپ کو جب یہ آیت سننے کا موقع ملے یا پڑھنے کا موقع ملے، جب پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچ جائیں تو کم سے کم ہم سجدہ کریں اور اپنے رب سے کہیں کہ ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، قرآن کا اہتمام نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو انسان کو فوری طور پہ وہاں سجدے میں گر جانا چاہیے۔ جب یہاں تک پہنچیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، تو وہاں سجدے میں گر جانا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے، سجدے میں کریں اور اپنے رب سے کہیں کہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ سجدے میں آپ پڑھیں، اور اگر یہ نہ معلوم ہو تو کم سے کم جو دعائیں آپ سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اسی کو پڑھ لیں، لیکن سجدہ کر لینا چاہیے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، یکذبون، وہ جھوٹی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں، ہر چیز کو، قیامت کی بات آ جائے اور شریعت کی بات آ جائے، حرام حلال کی بات آ جائے، ہر بات میں وہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ بل الذین کفروا، بلکہ کافر لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، یعنی خاص کر کے قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کے بارے میں باخبر ہے، زیادہ جانتا ہے، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کے تمام راز کو، ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتا ہے، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، پس ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، یعنی ان کافروں کی جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور اس طریقے سے قرآن کے وقت سجدہ نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں دردناک عذاب، عذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، اللہ نے اس کو چھانٹ دیا، مستثنیٰ کر دیا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان۔ تو فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جو لوگ اس پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے۔ ایسا نہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، زبان سے دعویٰ کر لیے کہ ہم اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، تقدیر پر، قیامت پر ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ایسا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ پر ایمان لائے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، رسول پر ایمان لائے تو رسولوں کی بات مانو،
کتابوں پر ایمان لائے تو اس کی بات مانو، تقدیر پر ایمان لائے تو اس پہ بھروسہ رکھو، قیامت پر ایمان لائے تو اس کی تیاری کرو۔ تو یہ سب ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لہم اجر غیر ممنون، اجر کے معنی بدلہ، ممنون یعنی مقطوع، جو ختم ہونے والے نہ ہو، جو منع کرنے والے نہ ہو۔ ممنون کے معنی مقطوع کے معنی میں ہوتے ہیں۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ غیر ممنون کبھی رکنے والا نہیں، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ غیر مقطوع مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہ بدلہ ہے، یعنی جنت، جنت میں اللہ ان کو داخل کرے گا، اور جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جنت سے کبھی انہیں نکالا نہیں جائے گا، اس کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، وہاں کبھی انسان کی موت بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ کس کا، کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے بے حساب، بے انتہا، نہ ختم ہونے والا اجر اور بدلہ ہے، یہ صاحب ایمان کا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سورۃ الانشقاق کا ترجمہ اور اس کی تشریح ختم ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو سورت آنے والی ہے اس کو انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں شروع کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔